اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال کمانے کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حرام سے، حرام کمائی سے، اس کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، اسلام نے جہاں بہت ساری چیزوں پر زور دیا ہے، ابھارا ہے، وہیں پر ایک چیز رزق حلال ہے، یعنی حلال کمائی، کہ انسان رزق حلال کمائے اور اسی کو کھائے، اور انسان رزق حرام سے، حرام کمائی سے، حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم صرف اپنے پیغمبر کو نہیں دیا، بلکہ اپنے تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کھانے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، اے پیغمبرو، حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں، میں اس کو اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تمام پیغمبروں کو اس بات کا حکم دیا کہ اے پیغمبروں، تم حلال چیزیں کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، اور اکل حلال کے ساتھ، حلال کھانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلال روزی اگر ہم کمائیں گے، کھائیں گے، تو حلال روزی کمانے اور کھانے سے نیک عمل کا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کے ساتھ، اکل حلال کے ساتھ نیک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ گویا کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی توفیق کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو حلال روزی کمانے کی اور کھانے کی توفیق دے دے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ روزی، جو حلال روزی ہم نے تمہیں دی ہے ان میں سے کھاؤ، حلال روزی کھاؤ اور پیو، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور تم سب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم حلال روزی کو کھانے کا اہتمام کرو، جو حلال ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق اتارا ہے، جس کو اللہ نے تمہارے لیے پاک کیا ہے، اس کو کھاؤ، حرام چیزوں کو، حرام روزی کو نہ کھاؤ، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، حلال چیزیں بہت ہیں، حلال بے شمار ہے، جبکہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ چیزیں بہت کم ہیں، بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑی ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حرام چیزوں کو بیان کر دیا، فلاں 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 چیز حرام ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو حلال چیزیں بہت ہیں، حلال چیزیں بے شمار ہیں، اسی کو ہمیں کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے۔ آج ہم سماج اور معاشرے کے اوپر جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو افسوس یہ ہوتا ہے، جہاں مسلم سماج اور معاشرے کے اندر آج بہت ساری برائیاں موجود ہیں، بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، انہی میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ حرام مال اور حرام کمائی کا چلن اور رواج بھی
ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دن بدن بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ لوگ مال کے اتنے حریص اور لالچی ہو گئے ہیں کہ مال کہیں سے بھی آئے، کدھر سے بھی آئے، حلال اور حرام کا فرق کر لیں، حلال اور حرام کی تمیز کر لیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کی آج ہمیں کوئی فکر نہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج دیکھیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو شراب، سگریٹ، تمباکو اور اس جیسی نشہ آور چیزوں کے کاروبار میں اور اس کی تجارت میں ملوث ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو محنت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کام کاج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تجارت میں کوشش کرنے اور محنت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بیچارے چاہتے ہیں کہ راتوں رات امیر اور لکھپتی بن جائیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس کے لیے جوا کھیلتے ہیں، جوئے میں پیسہ لگاتے ہیں، حرام گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو راتوں رات امیر اور لکھپتی بن جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو راتوں رات کنگال اور فقیر بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اسلام نے جوا کھیلنے سے منع کیا ہے، اسلام نے جوا کو حرام قرار دیا ہے کہ اس میں کوئی انسان ایسا ہوگا جو راتوں رات امیر اور لکھپتی بن جائے گا بنا محنت کیے ہوئے، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جوئے کے اندر پیسہ لگایا لیکن وہ راتوں رات ان کا پیسہ ڈوب گیا اور وہ لوگ کنگال اور فقیر بن گئے۔ آج دیکھیے کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول کر کے اپنے سامانوں کو بیچ رہا ہے، کوئی دھوکے کا سودا کر رہا ہے، کوئی جو ہے کام کے بدلے رشوت لے رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی جو ہے قرض کے بدلے میں سود لے رہا ہے، کوئی کسی کا مال ہڑپ کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تمام کی تمام شکلیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم نے حلال اور حرام کا فرق کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کرنا آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں، اپنے دور میں فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَم مِّنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو ہے ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مال کو کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں، حرام طریقے سے کما رہے ہیں، لوگ اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ مال کو جمع کرنے کی فکر رہے گی، مال کو حاصل کرنے کی فکر رہے گی، لیکن وہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا وہ مال حرام طریقے سے کما رہے ہیں، اس کی لوگ کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور آج وہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ چیز آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو بات بیان فرمائی تھی، اس کی حقیقت آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے دنیا کے اندر آج اگر ہم اس سے باز نہ آئے، اس سے رکے نہیں، حرام مال کو کمانا اور کھانا چھوڑا نہیں ہم نے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کے بارے میں سوال ہوگا اور اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک بندے سے سوال نہیں کر لیا جائے گا، پوچھ نہ لیا جائے گا، وہ بندہ اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم کو بھی نہیں ہلا سکے گا۔ 5 چیزیں کون کون سی ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں وہ بھی بیان فرمایا، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں نے تمہیں ایک لمبی عمر دی تھی، تو نے اس عمر کو کیسے گزارا، کس طریقے سے اس عمر کو گزارا؟
وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کے اندر میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے قوت عطا فرمائی تھی، میں نے تجھے صحت اور تندرستی دی تھی، تو نے اس جوانی کو کہاں پر گزارا؟ تو نے اپنی جوانی کو کس چیز کے اندر کھپایا؟ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، مال کو تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر اس مال کو خرچ کیا؟ حلال طریقے سے اپنے مال کو کمایا، جو کاروبار کر رہے تھے، جو تجارت کر رہے تھے، وہ حلال تھی یا حرام تھی؟ کس طریقے سے تم نے مال کو حاصل کیا، کس طریقے سے تم نے مال کو جمع کیا، اور اس مال کو جس جگہ پر خرچ کر رہے تھے ان جگہوں پر خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباح اور جائز کر رکھا تھا، یا اسی طریقے سے تم نے اپنے کمائے ہوئے مال کو حرام راستے میں خرچ کیا، حرام جگہوں پر خرچ کیا، ناجائز جگہوں پر خرچ کیا، یا اسی طریقے سے اسراف اور فضول خرچی میں جو ہے اس کو خرچ کیا؟ کہاں پر اپنے مال کو خرچ کیا؟ جواب دینا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے پانچویں چیز وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو انسان کو علم دیا گیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ ہم میں سے ہر انسان کو معلوم ہے نماز پڑھنا چاہیے، نماز با جماعت کی پابندی مسجد میں کرنی چاہیے، عمل کیا کہ نہیں کیا؟ روزہ رکھنا ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، رمضان کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کی نہیں کی؟ جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، جو ہے زنا سے، بدکاری سے اللہ نے روکا تھا، معلوم تھا یہ چیزیں بری ہے، سود برا ہے، یتیم کا مال کھانا، ہڑپ کر جانا، کسی کے مال کو دبا کر کے بیٹھ جانا، تمام چیزیں بری تھی، علم تھا، لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا پڑے گا، اور جب تک سوال نہیں ہوگا اپنے آدمی اپنے قدم کو اللہ کے سامنے سے نہیں ہلا سکتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے اگر مال کو ہم نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو یہی مال کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا ہے، پھر اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں کے اوپر اس کو خرچ کرتا ہے، اور جس نے مال کو حرام طریقے سے حاصل کیا، اس کو جمع کیا، وہ اس بیمار کی طرح ہے جو کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کا یہی مال کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ آج ہمارے پاس زمینیں ہیں، جائیداد ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے اگر یہ مال، یہ پیسہ، یہ دولت ہم نے اس کو حرام طریقے سے کمایا ہے، اس کو حاصل کیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی ساری کی ساری چیزیں کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، بچنا ضروری ہے، خیر اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے۔ حلال کماؤ، اللہ کی قسم حلال کمائی ہو، تھوڑی سی ہو، اسی میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ حرام کمائی اگر ہے، کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، بلکہ اس میں ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور اسی طریقے سے حرام کمائی کے کتنے نقصانات ہیں، بڑے سارے نقصانات ہیں میرے اسلامی بھائیوں۔ اسی میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی جب حرام کماتا اور کھاتا ہے تو اس کی عبادتیں اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں، اے پیغمبروں، پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
کلو من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، ان کو کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کر رہا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہے اور اس کا جسم غبار آلود ہے، اس کے جسم میں دھول اور مٹی لگی ہوئی ہے، یمد یدہ الی السماء یا ربی یا ربی، وہ بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے آسمان کی طرف اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، وہ آدمی جو پہن رہا ہے وہ حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، حرام مال کی اس کو غذا ملی ہے، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ ساری کی ساری چیزیں اس کی حرام ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، حرام مال کھا رہا تھا، حرام مال کمایا ہوا کھایا ہوا اور حرام مال سے پرورش، حرام مال کا لباس، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، مال اگر حرام کا ہوگا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا، مال حرام ہوگا عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا، مال حرام ہوگا حج کتنی مرتبہ کر لیا قبول نہیں ہوگا، مال حرام ہوگا اللہ کی مسجدوں میں لگا دیا کوئی نیکی نہیں ملے گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہی حرام مال انسان کے لیے باعث وبال اور باعث ہلاکت ہوگا، ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے حرام مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، گویا کہ حرام طریقے سے جو مال کمایا جائے گا حاصل کیا جائے گا اس سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، حرام مال یہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے، ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور جو سود تمہارا بچا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ تم سودی کاروبار سے رکتے نہیں ہو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس سے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم نے توبہ کر لیا تو جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، سودی کاروبار کرنا یہ ایسا ہے، سود میں ملوث ہونا پڑنا جیسے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی انسان کو ہلاک اور برباد کر دے گی، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی انسان کو ہلاک اور برباد کر دے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے اس حرام کام سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے قبر میں انسان کو عذاب ہوگا، آخرت میں بھی انسان کو عذاب ہوگا، سود کھانے کی وجہ سے، حرام مال کھانے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عجرہ لا يدخل الجنت من نبت لحمه من سحت فالنار اولا به، اے کعب بن عجرہ وہ گوشت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام کے ذریعے سے ہوئی ہو،
وہ گوشت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو. فالنار اولا بھی، ایسا آدمی جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، جو حرام کمایا ہو، حرام کھایا ہو، فالنار اولا بھی، وہ جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے، وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں برستی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت جو سود کھانے والا ہے، کھلانے والا ہے، لکھنے والا ہے، اس کی گواہی دینے والا ہے، یا اسی طریقے سے رشوت لینے اور دینے والے، یہ تمام کے تمام لوگ لعنتی ہوتے ہیں. گویا کہ میرے اسلامی بھائیوں، حرام کمائی سے، حرام مال کے کھانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اس لیے جن چیزوں کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر حلال کیا ہے، وہ چیزیں حلال ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ چیزیں حرام ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ.